کرنے سے مسجد کے اندر روکے۔ میرے دوستو، جو لوگ اس طرح کی حرکت کیے گویا صحابہ کی محبت ان کے دل میں نہیں، ان کے دل میں رسول کی محبت نہیں، ان کے دل میں اللہ کی محبت نہیں، کیونکہ سلسلہ کڑی جڑی ہوئی ہے کہ جو اللہ سے محبت کرے اس کے لیے لازم ہے کہ رسول سے محبت کرے، اور رسول کے بعد صحابہ سے، صحابہ کے بعد قرآن سے۔ اگر قرآن سے محبت نہیں، قرآن کے ساتھ یہ نفرت کہ درس قرآن سے، قرآن کی تفسیر کرنے سے لوگ روک دیں، میرے دوستو لاکھ وہ دعویٰ کرے کہ میں عاشق رسول ہوں، میں دیوانے رسول ہوں، میں اللہ کے کلمہ کا تو یہ مبلغ ہوں، اللہ کی قسم آپ رسول کے فرمان کے آئینے میں دیکھیے کہ اس کا چہرہ کیا نظر آتا ہے۔ اس لیے جو لوگ اس طرح کی حرکت کرتے ہیں کہ درس قرآن سے مسجد میں روکے اور ان کو اس عالم کو ذلیل کیے کہ آپ درس قرآن نہیں کر سکتے، بہت بڑے شہر کی بات کر رہا ہوں، اگرچہ یہ جھارکھنڈ کی نہیں اڑیسہ ہی کی بات ہو، لیکن ایک جامع مسجد کے اندر جہاں 10-15 ہزار نمازی رہتے ہو جمعہ کے اندر، ایسی مسجد کے اندر درس قرآن سے روکا جائے، یہ مسلمان کہاں چلے گئے؟ اللہ کا عذاب کیوں نازل نہیں ہوگا؟ مسلمان کیوں ذلیل نہیں ہوں گے ایسی حرکت کی وجہ سے؟ اور کیا آگے فرمائے، ومن احب القرآن فلیحب المساجد، کہ جو آدمی قرآن سے محبت کرتا ہے اس کے لیے لازم ہے کہ وہ مسجدوں سے محبت کرے، فإنها أفنية اللہ، کہ یہ مسجد اللہ کے آنگن ہے، اللہ کی صحن ہے، بارک اللہ فیہا، اللہ نے مسجد کے اندر برکت رکھی ہے، اور حکم دیا اس کو بلند و بالا کرنے کا، اس کو سجانے کا، میمونۃ المیمون اہلھا، مسجد بھی محفوظ رہے گی اور جو لوگ مسجد کے اندر ہیں وہ بھی محفوظ رہے گی۔ چنانچہ کل من علیہا فان کل شیء ہالک الا وجہہ، کہ تمام چیزیں فنا ہو جائیں گی، اذا زلزلت الارض زلزالہا، کہ جب زمین کو سخت جنبش کے ساتھ ہلا دی جائے گی اور زمین پھٹ جائے گی، اذا السماء انفطرت واذا الکواکب انتصرت، لیکن مسجد ایسی حال میں برباد نہیں ہوگی، یہ مسجد اپنی اصلی شکل کے اندر جنت کے اندر چلی جائے گی۔ میمونۃ، یہ مسجد محفوظ ہے، میمون اہلھا، اور اس کے اندر جو نمازی ہیں، جو مسجد کو آباد کرنے والے ہیں، وہ بھی مامون رہیں گے، محفوظ رہیں گے۔ اور اللہ کیا فرماتے ہیں، ہم فی صلاتہم، کہ لوگ مسجد میں نماز پڑھتے ہیں، واللہ فی حاجتہم، اور اللہ ان کی ضرورت کو پوری کرتا ہے۔ والناس فی المسجد، اور لوگ مسجد کے اندر ہوتے ہیں، وہم فی المساجد، اور وہ مسجد کے اندر ہوتے ہیں، واللہ فی حوائجہم، اور اللہ ان کی ضرورتوں کو پوری کرنے میں لگے رہتے ہیں۔ اسی لیے ایک حدیث میں صاف ہے، من صلی الصبح فہو فی ذمۃ اللہ، کہ جو آدمی صبح کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھے گا وہ اللہ کی حفاظت میں رہے گا۔ میرے دوستو، آج لوگ ایم ایل اے، ایم پی، پی ایم بننے کے لیے کتنی بڑی کوشش کرتے ہیں، کتنے جھوٹے وعدے کرتے ہیں، اور ان کو حفاظتی دستے مل جاتے ہیں تو کتنا گھمنڈ اور غرور کے ساتھ چلتے ہیں، لیکن اللہ کی حفاظت کا وعدہ کس پر ہے؟ من صلی الصبح فہو فی ذمۃ اللہ، کہ جو صبح کی نماز پڑھے گا میرے فرشتے ان کی حفاظت کریں گے، اگر فحساب اللہ، اور اس کا حساب اللہ کے ذمے میں ہے۔ اگر کوئی قتل کر دیتا ہے، یکبہ علی النار یکبہ علی وجہہ فی النار، اللہ تبارک تعالیٰ اس کو منہ کے بل جہنم کے اندر گرا دیتے ہیں۔ تو یہ کب ہوگی؟ جبکہ ہم مسجد کو آباد کرنے والے ہیں، اور مسجد کو صحیح طریقے سے آباد کریں گے تو اللہ تبارک تعالیٰ ہماری زندگی کو آباد کر دیں گے۔ اللہ کے نبی، جیسا کہ ہمارے صدر المدرسین
حضرت مولانا دلاور حسین صاحب دامت برکاتہم نے شروع میں عرض کیا کہ اللہ کے نبی سب سے پہلے جا کر کے ہجرت کے بعد سب سے پہلے مسجد کی فکر کیے، اپنے گھر، اپنی بیٹی، اپنے بیویوں کا گھر، کسی چیز کا فکر نہیں کیے۔ صحابہ مسجد کو آباد کیے۔ آج کائنات میں سب سے مالدار جگہ، سب سے بہترین جگہ، آب و ہوا کے اعتبار سے، دولت کے اعتبار سے، سہولت کے اعتبار سے، حسن و جمال کے اعتبار سے، اپنی رامائی کے اعتبار سے ہم تو ابھی تک نہیں دیکھیں، لیکن جو حجاج کرام گئے ہیں وہ بتاتے ہیں کہ جب مکہ اور مدینہ کا حسن و جمال کا یہ عالم ہے تو جنت کی جمال کا کیا عالم ہوگا۔ تو میرے دوستو، صحابہ نے اپنی زندگی کو قربان کر کے مسجد کو آباد کیا تو اللہ تبارک تعالیٰ نے ان کو وہ آبادی عطا فرمائی کہ آج ان کی نسلیں جو ان کے کھا رہی ہے، پہن رہی ہے، پوری دنیا کے لوگ اگرچہ مال بناتے ہیں لیکن ان کو وہ کھانے کی توفیق نہیں ہوتی ہے جو ان صحابہ کی اولاد کو ہوئی۔ تو اس لیے میرے دوستو، مسجد کی آبادی کے بارے میں یہ تینوں بات کہ اس کے تمام انتظامات، بہترین امام اور مؤذن کا انتخاب اور مسجد نمازیوں سے بھری ہو، اگر یہ تینوں باتیں پائی جائے تو مسلمان مسجد کو آباد کرنے والا ہے، اور اگر مسلمان مسجد کو آباد کرنے والا ہو گیا تو اللہ کا وعدہ ہے کہ میں ایسے لوگوں سے عذاب کو بھی ہٹا دیتا ہوں، عذاب کو دور کر دیتا ہوں، ان کی دنیا بھی بنا دوں گا اور آخرت بھی بنا دوں گا۔ تو اس لیے میرے دوستو، میں اس مجمع سے عہد لینا چاہتا ہوں کہ تمام لوگ ہاتھ اٹھا کر کے اس بات کا وعدہ کرے کہ انشاءاللہ ہم لوگ مسجد کو آباد کریں گے، انشاءاللہ سب کریں گے نا بھائی۔ اب میرے دوستو، ایک بات بیان کر کے میں اپنی بات ختم کرتا ہوں کہ آج جو ہم لوگ مسجد کے ساتھ جو رویہ اختیار کیے ہیں اور مسجد کے ساتھ جو ظلم کیے ہیں، میرے دوستو، ہم افسوس کے ساتھ، میں صرف اپنے بارے میں نہیں، امریکہ کی جو سازش ہے کہ یہ دینی مدارس بند ہو جائیں، عوام کا علماء سے رابطہ اور جوڑ کٹ جائے تاکہ یہ علماء نہ رہیں، تو جو حال درست کے اندر تھا کہ 9 سال تک حکومت تھی لیکن علماء سے کاٹ کر کے وہاں کیا نوبت آئی، یہ تاریخ کے جاننے والے جانتے ہیں۔ اسی طرح ان کا جو مشن ہے کہ وہ دینی تعلیم کو فرسودہ کیا جائے، جس طریقے سے لوگ عمارت بنانے کے لیے دل کھول کر کے چندہ دیتے ہیں، اسی طرح امام اور مؤذنین کے تنخواہ کے لیے میرے دوستو اچھی تنخواہ اور دل کھول کر کے چندہ دیا کیجیے، جس طرح تعمیر مسجد کے لیے چندہ دیتے ہیں۔ یہ بھی لازمی اور ضروری ہے کہ بہترین امام اور بہترین مؤذنین، بہترین خادمین مسجد کے لیے چندہ دے، جس طریقے سے ابھی چندہ دیتے ہیں، ان کی ماہانہ تنخواہ کے لیے بہترین تنخواہ دیا کرے اور چندہ دیا کرے، یہ بھی مسلمانوں پر لازمی ہے۔ تو میرے دوستو، یہ بات یاد رکھیں کہ اگر میں ایک بڑے ادب کے ساتھ کہ ہمارے اکابرین کا منشا مولانا طارق جمیل صاحب دامت برکاتہ، پیر ذوالفقار صاحب یا جمعیت کے ابھی بڑے بڑے کیا ہے اجلاس ہوئے اور ان کے اندر جو ان کا اقتباسات آیا کہ علماء کی تنخواہ کم از کم 20, 25, 30 ہزار کے بیچ میں ہونی چاہیے۔ یہ لوگ جب دنیا سے فارغ ہوں گے تو بہترین کام کریں گے، لیکن میرے دوستو، ان وارثین انبیاء کے دل اور جگر کو لوگ دکھا کر کے رکھتے ہیں۔ ان وارثین انبیاء کو جب امت تکلیف پہنچائے گی تو اللہ پاک کی قسم یہ امت کبھی ترقی نہیں کر سکتی ہے۔ اس لیے میرے دوستو، مسجد کی آبادی کے لیے جو تینوں باتیں میں نے بیان کی اس کو ازبر رکھیں کہ ان تینوں طریقے سے مسجد کو آباد کریں۔ اور ایک بات میں کہہ کر کے ختم کرتا ہوں کہ اگر ہم لوگ بدعملی پر آئے اور مسجد کو آباد کرنے کی فکر نہیں کیے اور اپنی زندگی کو بدلنے کی کوشش نہیں کیے، یاد رکھیے اگر وقت کا قطب غوث اور ابدال قطب الاقطاب بھی موجود ہو، اللہ پاک کی قسم ان کی دعا ہمیں ہلاکت سے بچا نہیں سکتی ہے۔ چنانچہ ایک حدیث، اگرچہ اس کے حوالہ مجھے نہیں ملا، لیکن مولانا طاہر صاحب کے ایک ساتھی حضرت مولانا اعجاز صاحب رحمۃ اللہ علیہ علم کے
ٹھاٹھے مارتا ہوا سمندر مولانا طاہر صاحب رحمۃ دامت برکاتہم کے مقابلے کی صلاحیت والے، انہوں نے یہ حدیث دوستہ کے اندر نقل کی، یاتی علی الناس زمان، کہ لوگوں پر ایک ایسا وقت آئے گا کہ لوگ تباہی کی حالت میں جائیں گے۔ اس وقت قطب الاقطاب، غوث، بڑے بڑے بزرگ دعا کریں گے، یدعو رجل للعامتی، کہ بڑے بڑے بزرگان دین امت کے لیے دعا کریں گے کہ اے اللہ ان کو تباہی سے بچا۔ اللہ کی طرف سے آواز آئے گی، ادعو لخاصتی کا، کہ اے میرے قطب، اے میرے ولی، اے میرے برگزیدہ بندے، اپنے لیے تو مانگ، استجب، کہ میں تمہارے حق میں تو دعا قبول کروں گا، وَأَمَّا الْعَامَّةُ لَا، لیکن عام لوگوں کے بارے میں تو دعا کر رہا ہے، میں اس کو قبول نہیں کروں گا، وَإِنِّي عَلَيْهِمْ غَضْبَانٌ، اس لیے کہ میں ان سے ناراض ہوں۔ اور میرے دوستو، اللہ کی ناراضگی